السلام علیکم ویورز. ہائی گائز, آئی ایم محمد عثمان خان. آج میں یہاں پر مفتی کفایت اللہ صاحب کے حجرے میں ان سے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے آیا ہوں. تو سب سے پہلے میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب, سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کی جیل سے رہائی ہوئی ہے, اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو مولانا صاحب, آج کل جو سوشل میڈیا پر کافی سوالات جنم لے رہے ہیں آپ کے یہ گرفتاری کے بارے سے, تو یہ آپ کی گرفتاری کس بنیاد پر ہو جاتی ہے؟ اچانک ہی ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد آپ کو نیچے کورٹ سے اوپر اور اوپر سے جوڈیشل ریمانڈ پر 14 دن کے لیے آگے بھیج دیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے کون سے گناہونی سازشیں ہیں جن کا اگر آپ ہمیں بتا دیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہماری آواز قوم تک پہنچ جاتی ہے. میں آپ کے سوال پر اختصار سے جواب دوں گا کہ یہ جو کرونا آ گیا ہے تو اس میں حکومت کا ایک موقف آ گیا سامنے. ان میں جو چیزیں ٹھیک تھیں تو ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے, جو غلط تھی تو ہم نے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. مثال کے طور پر ہماری یہ رائے بنی ہے کہ لاک ڈاؤن ناجائز ہے, غیر شرعی ہے, جب تک غریب عوام کے گھروں میں راشن نہیں ڈالا جاتا. اگر آپ راشن ڈالتے ہیں 1 مہینے کا تو 1 مہینہ آپ لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں, 2 کا ڈالتے ہو تو کر سکتے ہیں. صحیح بات. دوسری ہماری یہ رائے بنی تھی کہ مسجدوں کو بند کرنا احتیاطی تدبیر نہیں ہے, مسجد کو آباد کرنا احتیاطی تدبیر ہے. بالکل. تو ہمیں کہا گیا کہ مسجدیں بند ہو, 5 لوگ نماز پڑھیں اور مسجد سے آپ اعلان کریں کہ لوگ نہ آئیں اور یہ, تو ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اور تیسرا, کرونا کا مریض اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے بارے میں حکومت کا ایک اعلان تھا کہ اس کا جنازہ TMA کو لوگ پڑھیں گے اور 6 لوگ پڑھیں گے اور اس کو اس طرح دفنائیں گے. وہ بہت ڈراؤنا اور خوفناک قسم کا طریقہ تھا. تو ہم نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, ہم اس کو باعزت طریقے سے دفنائیں گے. جی. اور وجہ ہم نے یہ بتائی کہ جب آپ کہتے ہو, WHO کہتا ہے کہ مر جانے کے بعد وائرس ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کو اسپرے کرتے ہو, غسل دیتے ہو, 8 دفعہ پلاسٹک آپ لپیٹتے ہو, پھر اس کے بعد کفن ہوتا ہے, پھر تابوت ہوتا ہے. پھر تابوت میں تو تصور بھی نہیں ہے کہ یہ وائرس ہو. جی. صرف خوف پھیلانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. ایک مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کا جنازہ کیا جائے اور عزت کے ساتھ دفنایا جائے. تو ہم نے اس پر اپنے اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے. ہماری حکومت کو اور خاص کر DPO مانسیرا کو ہمارا یہ موقف اچھا نہیں لگا, تو انہوں نے ہمیں گرفتار کر دیا. اب بادشاہ لوگ ہیں, وہ ایک بچہ اپنے باپ سے پوچھ رہا تھا کہ فلاں پرندہ یا فلاں جانور وہ بچہ دیتا ہے یا انڈا دیتا ہے, تو باپ بتاتا تھا نا کہ یہ چیز انڈا دیتی ہے اور یہ چیز بچہ دیتا ہے. اور تو اس نے شیر کے بارے میں پوچھا کہ یہ انڈا دیتا ہے یا بچہ دیتا ہے, تو اس باپ نے جواب دیا یہ جنگل کا بادشاہ ہے, اس کی اپنی مرضی. تو یہ لوگ جو طاقت میں ہوتے ہیں, یہ جنگل کے بادشاہ ہوتے ہیں, ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کیوں گرفتار کرتے ہیں. جی مولانا صاحب, میں دوسرا سوال آپ سے پہلے ہی سوال کے ضمن میں دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جیل کے جو آپ کا دورانیہ تھا, جو جوڈیشل ریمانڈ پر آپ تھے, تو اس دوران کچھ خبریں آئی تھی سوشل میڈیا پہ, کافی زیادہ خبریں وہاں پہ نشر ہو رہی تھیں کہ بھئی وہ سازش ہو رہا ہے, مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے خلاف کوئی گناہونی سازشیں ہو رہی تھیں کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے. تو پھر بعد ازاں سوشل میڈیا پر آپ کا موقف بھی سامنے آیا تھا, لیکن وہ موقف کچھ واضح ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں آیا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں اور اس میں کیا حقائق ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا قتل منصوبہ تھا. ایک دفعہ پہلے مجھے راستے میں روک کر بھی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے نا. جی بالکل. تو اس دفعہ میرے قاتل یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو کرونا میں ڈال دیں گے, اس کے اندر کرونا کے جراثیم داخل کر دیں گے جسم میں, تو مر تو جائے گا کرونا سے اور ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا.
تو وہ کرونا کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے تھے میرے خلاف. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ضلع کا ڈی پی او اور جیل مینجمنٹ خاص کر سبوڈن جیل وہ اس سازش میں شریک ہیں. اور کون لوگ ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ معلوم ہو جائے گا, خبریں آ رہی ہیں. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب میں نے طارق صاحب کا تبلیغی جماعت کے جو امیر صاحب تھے جنازہ پڑھایا, ان کا جنازہ پڑھایا اور پھر شاہ عبدالعزیز صاحب کا جنازہ کیا. جی بالکل. تو اس کے بعد میں گرفتار ہوا تو گرفتاری میں مجھے قرنطینہ میں رکھا گیا. جی بالکل. تو میں نے 14 دن قرنطینہ میں گزارے اور میری تمام رپورٹیں اوکے آ گئی. جی بالکل. وہ ڈے ٹو ڈے مجھے چیک کر رہے تھے ہسپتال کا عملہ, جیل والا. جی بالکل. تو ہمارا ٹمپریچر بھی نارمل تھا اور ہماری کھانسی بھی نہیں تھی, سانس میں تکلیف بھی نہیں تھی اور اس طرح کوئی اور چیز بھی نہیں تھی, زکام بھی نہیں تھا. تو 14 دن قرنطینہ میں رہنے کے بعد پھر مجھے بارک بھیجنا چاہیے تھا. جی بالکل. عام طور پر ایسے کرتے تھے, لیکن انہوں نے مجھے بارک نہیں بھیجا. تو میرے گرفتاری کے 16ویں دن, یعنی میں 14 کو گرفتار ہوا ہوں, تو 16ویں دن 29 اپریل کو صبح سویرے 6 بجے کچھ لوگ آئے اور وہ کہنے لگے ہم آپ کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں, آپ سے زیادہ صحت مند ہوں. اچھا, یہ جو لوگ آئے تھے یہ کووڈ-19 کے وہ ٹیسٹ والے لوگ تھے یا یہ کوئی اور لوگ تھے؟ بتا رہا ہوں. یہ لوگ آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں. جی. آپ ٹھیک لوگوں کا ٹیسٹ کیوں لیتے ہو؟ کوئی علامت بھی نہیں ہے. پھر 14 دن میں نے قرنطینہ میں گزار دیا. آلریڈی گزار چکے ہیں آپ. صحیح بات. تو میں تو اب اوکے ہوں. بالکل. اب آپ کیوں ٹیسٹ لے, مجھے سمجھ نہیں آتا. بہرحال انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی, آئے اور ہم نے انکار کیا اور جیل انتظامیہ کو سمجھایا اسی وقت کہ یہ صرف ٹیسٹ لینے کے نہیں آئے, یہ میرے خلاف سازش کرنے کے لیے آئے ہیں. جی. اگر آپ باخبر نہیں ہو تو باخبر ہو جاؤ اور ان کو واپس کرو. تو یہ 6 بجے واپس ہوئے. پھر مجھے اسی دن 12-1 بجے اطلاع ملی کہ جیل میں 2 لوگ آئے ہیں. جیل میں 2 لوگ آئے ہیں اور وہ ڈاکٹر نہیں تھے. جی. وہ ڈاکو تھے. اچھا. اور وہ جو ڈاکو تھے وہ آ کر انہوں نے اپنا نام بھی نہیں لکھایا, بتایا اور نشناسی کارڈ بتایا, بغیر شناخت کے آئے تھے اندر. اور دوسری بات یہ کہ جیل میں جب بھی کوئی آدمی آگے جاتا ہے ان کی تو انٹری ہوتی ہے, ان کی انٹری بھی نہیں کی. بالکل. اور آ کر انہوں نے کہا کہ مفتی کفایت اللہ کون ہوتا ہے جو ٹیسٹ نہیں دے گا, ہم زبردستی ٹیسٹ لیں گے اس. جی. اس کے فوراً بعد انہوں نے وہ ڈاکٹروں سے کہا کہ آپ یہ اپنا جو اینٹی کورونا آپ کے پاس وہ کٹ ہے جی جی. وہ ہمیں پہنائیں. تو ڈاکوؤں نے کٹ پہنی اور ڈاکو ڈاکٹر بن گئے. کٹ پہن کر انہوں نے کہا کہ آپ جیل سیل کرو, ہم اسے زبردستی لینا چاہتے ہیں. مجھے زبردستی کا پیغام آیا تو میں نے یہ جواب دیا کہ زبردستی کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. جی بالکل. زبردستی کا میرے پاس کوئی, میں اکیلا ہوں. ان کو یہ بتاؤ, یا تو آپ ہمارا ہاتھ توڑو گے, یا آپ ہماری ٹانگیں توڑو گے, یا ہمارا سر پھوڑو گے, یا میں شوگر کا مریض ہوں, مجھے آپ بے ہوش کرو گے, قتل کرو گے, دل کا مریض ہوں, تو جا کے آپ کامیاب ہو سکو گے. زندہ جیتے جی میں آپ کو نہیں چھوڑوں. ان لوگوں پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. جی. یہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے. اتنے میں اللہ نے انتظام کیا کہ جیل کے قیدیوں کو پتہ چلا, خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. انہوں نے پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا. اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کا یہ دوسرا حملہ بھی ناکام ہوا. پھر ایک تیسرا حملہ وہ یہ تھا کہ ان کا یہ پروگرام بنا کہ ہم رات کو جائیں گے, تالے کھولیں گے, اور تالے کھول کے یہ سویا رہے گا تو اس کو دبوچ کر زبردستی کر دی جائے گی. تو مجھے جب اس کا احساس ہوا تو پھر میں نے وہاں الگ قرنطینہ میں رہنے کو مناسب نہیں سمجھا, اور میں نے جیل انتظامیہ سے کہا اب میں بارک جا رہا ہوں. وہ نہیں مان رہے, لیکن چونکہ مجھے اپنی زندگی عزیز تھی, میں نے ان کی مرضی کے بغیر میں بارک میں گیا, اور یوں ان کی ساری وہ کوششیں ناکام ہو گئی. جی. بہرحال میرے پہلے بھی یقین تھا کہ موت اور حیات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اس پر یقین مزید پختہ ہو گیا, بے شک, اور پختہ ہو گیا کہ مارنے والے کی منصوبہ بندی ہوتی ہے تو بچانے والے کی منصوبہ بندی ہوتی ہے. بچانے والے کی منصوبہ بندی کامیاب ہوئی. وہ مکروا مکر اللہ
वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मौलाना साहब, आपसे तीसरा सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है, ये जो बीमारी इतनी तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रही है, तो इसके बारे में सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तबसरे होते हैं। लोग कहते हैं ये बीमारी नहीं है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ राय हैं मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के लोगों के। तो आप चूँकि वाबस्ता हैं इस चीज़ से, तो इससे ज़्यादा मुतासर वो तबका है जो कि हमारा मज़हबी तबका है। जैसे आपने देख भी लिया होगा कि तबलीगी जमात के लोगों पर तशद्दुद भी किया, हथकड़ियाँ भी पहनी गई उनको। तो इसके अलावा भी मसाजिद में भी काफ़ी दुश्वारी का समय है, उलमाए किराम को बदस्तूर गिरफ़्तारियाँ भी उनकी जारी हैं। तो ये कोरोना वायरस के बारे में तशवीश पाई जाती है कि ये सिर्फ़ मसाजिद और उलमाए किराम और मज़हबी तबके तक महदूद है। इसके क्या हक़ाइक़ हैं? ये सवाल आपका बहुत ज़्यादा गहरा है। हमारी राय ये है कि ये इंटरनेशनल तौर पर एक मसनूई एक बीमारी फैलाई गई है, कुदरती नहीं है जी। और उससे वो लोग ख़ास मकासद हासिल करना चाहते हैं। हमारे तरक्की पज़ीर और मुस्लिम ममालिक में वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बतौर हथियार इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहले जिस तरह एटम बम था वो मोहलिक हथियार थे, और अब उसकी जगह एटम बम की जगह इन्होंने ये कोरोना वायरस से उसको मुतारफ़ कराया है। चूँकि वो बाकायदा एक एजेंडे और प्लानिंग के तहत है, तो उस प्लानिंग के तहत मस्जिद को निशाना बनाया गया और मजहबी लोगों को निशाना बनाया गया। जी बिल्कुल। तो मजहबी लोगों में उलमाए कराम को कत्ल कर दिया जाता है, शहीद किया जाता है, और तबलीगी जमात के लोगों को उससे शहीद किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं इस मौके पर ये भी आपके चैनल के हवाले से बताऊँगा कि हमारे लोगों को आगे आना होगा और इस साजिश का लोगों को बताना होगा और इसका डट कर मुकाबला करना होगा। अब घरों में रहकर और लॉकडाउन से इसका मुकाबला नहीं होता। एहतियाती तदाबीर ज़रूर की जाएं, लेकिन बाहर निकल कर इसका मुकाबला किया जाए, ज़िंदगी को रवां दवां किया जाए, बल्कि कोरोना के साथ साथ जीना इसको सीखा जाए ताकि लोग परेशानी ना हो और इस तरह मुकाबला कर सकें और बहादुर कौम को कोरोना से बचा सकें। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आखिरी सवाल आपके हवाले से ही करना चाहता हूँ। आप पर एक मरतबा फिर से FIR दर्ज कर दिया गया है दफ़ा 144। ये एथेंटिक न्यूज़ तो है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर कल से ये न्यूज़ गर्दिश कर रहा है। तो ये अगर वाकई में ऐसा है तो फिर आप इस वीडियो लिंक के ज़रिए DPO को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं DPO साहब से कहता हूँ, इधर आ सतमगर हुनर आजमाएँ, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएँ। एक आपका हौसला और हिम्मत है, एक हमारा हौसला और हिम्मत है। आप अपना काम किए जाओ, हम अपने काम किए जाएंगे। जब हौसलों का मुकाबला होगा तो बुलंद हौसलेगी जीतेगी, सच जीतेगा, हक जीतेगा। हमारे हाथ चूड़ियों के लिए नहीं बने, हथकड़ियों के लिए बने हैं। हमारी शामली के मैदान से एक तारीख चली आ रही है। हम इनकलाबी और तहरीकी लोग हैं, इन हथकंडों से नहीं डरते। और आपके चैनल के हवाले से DPO साहब से कहना चाहता हूँ कि माई बिलाउड DPO, माई डियर DPO, वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करें। बेहद शुक्रिया। जी जनाब, ये हम मौजूद थे हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के हुजरे पर। असीर ख़त्म नबूवत जान नशीन ग़ुलाम गौस हज़ारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने इंटरव्यू दी, और इंटरव्यू में उनका दो टोक मौक़िफ़ था कि जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है वो नारवा है। हाल ही में उन पर कातिलाना हमला भी हुआ था, जिसके मुल्ज़िमान गिरफ़्तार तो न हुए, लेकिन हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को एक मरतबा फिर से जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। और उनकी रिहाई के बाद कल रात से फिर ये ख़बरें गर्दिश करने लगी कि मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के ख़िलाफ़ एक और दफ़ा 144 दर्ज कर दिया गया। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह हम मुलाकात करते रहेंगे और आपको नए अपडेट्स और नए वीडियो से हज़रत मौलाना साहब के वीडियोस भी आपको शेयर करेंगे और दीगर हमारे उलमाए किराम से आपको मिलवाएंगे और उनकी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल के बारे में आखिर में कुछ कहना चाहें तो। मैं चैनल के हवाले तमाम लोगों से एक ही बात करता हूँ कि तशद्दुद पर नहीं उतरना, इश्तियाल में नहीं आना,
حق بولو، حق سنو، حق کا ساتھ دو. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے. زبردست. تھینک یو ویری مچ.